سفر المظفر کا یہ مہینہ ہے جس کی ابتدا اور انتہا تک بے شمار اولیاء اللہ کے آراس اور سب سے زیادہ اس مہینے میں بزرگوں کے ارشاد ہیں اور سارے سلسلوں کے بزرگ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، صحبتیہ، ائمہ مطہرین سے لے کر اور سب سے بڑے امام حضرت سیدنا امام الہمام امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا اس سے مبارک 7 سفر یا 28 سفر، جو بھی بعض لوگ کی تحقیق ہے کہ 28 ہمارے بزرگ فرمان کرتے کہ 7، تو کوئی بھی تاریخ ہو لیکن بہرحال ان کا مہینہ یہی۔ اور امام حسن وہ ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے وقت پہلے دن گھنٹی لگاتے ہوئے کہا کہ یہ میرا بیٹا میری ساری امت کا سردار ہے، سید الامہ۔ یہ لقب پہلے نہ کسی کو ملا، اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ کوئی چھوٹا کسی کو کوئی بڑا لقب دے تو وہ اس کی محبت ہے، عقیدت ہے، لیکن کوئی بڑا کسی چھوٹے کو بڑا لفظ بولتا ہے تو وہ ایوارڈ ہوتا ہے، اعزاز ہوتا ہے، وہ حقیقت ہوتی ہے، وہ محبت نہیں ہوتی، صرف وہ حقیقت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے چھوٹا کسی بڑے کو کچھ کہہ رہا تو وہ محبت میں کچھ مبالغہ بھی کرے، لیکن جب بڑا چھوٹے سے کہتا ہے تو وہ مبالغہ نہیں ہوتا، وہ حقیقت ہوتی ہے، وہ اعلان ہوتا ہے۔ یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو بھی جو حضور نے بھائی کہا، وہ محبت ہی صرف نہیں ہے، وہ حقیقت بھی ہے، زبان رسول ہے۔ کوئی کسی کو بھائی کہے تو شک و شبہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ حقیقی بھائی ہے یا محبت میں ہے، لیکن جب حضور کہے تو وہ ایک قانون ہے، شریعت ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ ہر بیٹے سے اولاد جاری ہوتی، لیکن حضور نے کہا میری بیٹی سے اولاد جاری ہے، تو کسی کو کوئی شک نہیں، ہر مسلمان کا اس پہ ایمان۔ تو اسی لیے کیا وہ ہستیاں ہیں جن کو ایوارڈ اور اعزاز چھوٹوں نے نہیں دیے، بڑوں نے دیے، امت نے محبت میں نہیں کہا، حضور نے خود عطا فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ کو مولا کا ایوارڈ حضور نے دیا، سیدہ فاطمہ کو سیدۃ النساء کا ایوارڈ حضور نے دیا، جس طرح امہات المومنین کو ام المومنین کا ایوارڈ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ بہت بڑی بات ہے۔ امام حسن کو سید الامہ کا ایوارڈ حضور نے دیا، اور دیا بھی کس دن؟ اس دن نہیں جب وہ ممبر پہ بیٹھے تھے، اس دن جس دن پیدا ہوئے، گھنٹی لگاتے ہوئے، پیدائشی سید سردار، اللہ اکبر۔ اور پھر کسی طبقے کا نہیں، ساری امت۔ اور جناب امام حسن کے ساتھ جب امام حسین پورے 6 مہینے کے بعد پیدا ہوئے، دونوں کی عمر میں 6 مہینے کا فرق ہے۔ 6 مہینے بعد جب تشریف لائے، جوڑی پوری ہوئی تو حضور نے کہا سجدہ من شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنت کے سردار۔ اب باقی بچا کیا؟ یہاں کے بھی سردار وہ ہوئے، وہاں کے بھی وہ ہوئے۔ یہاں کا کہا یہ میری امت کا سردار ہے، یہاں کے لیے ساری سرداری ان کے نام، اور وہاں کے لیے جب بات کی تو جنت کے سردار کہا ہے، امت کے نہیں۔ یہ بہت طرف بات ہے، کیونکہ جنت میں صرف ایک امت تو نہیں جائے گی، ساری امت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا درجہ و مقام بہت بڑا ہے، وہ ان کا درجہ پہلے سے مختص ہے، اور ان کی ساداتی اور سرداری وہ انبیاء کے علاوہ ہے، ان کا مقام ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ساری امتوں کے سردار انبیاء کے بعد اگر ہیں تو امام حسن ہے، امام حسین۔ سبحان اللہ۔ یہاں کی سرداریاں اور یہاں کی جتنی بھی ایوارڈ ہیں، عزتیں ہیں،
وہ ان کا تعلق عقیدت سے ہو یا حقیقت سے ہو، چھینی ہوئی حکومتیں، قبضہ کی ہوئی حکومتیں ہوں کسی کی تو وہ بھی عارضی ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول نے جو ان کو اعزاز دیے ہیں، امت نے کسی کو عزت دی ہے، وہ بھی ساری چیزیں محبت و عقیدت کی ہے، لیکن ایک وقت ہے، اور یہ جو اعزاز ہے یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہاں کی جتنی بھی سرداری ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ دنیا جب ہے اس کے بعد، لیکن حضور نے حسنین کے لیے جب سرداری چنی ہے تو وہاں کی چنی ہے جہاں اختتام ہے ہی نہیں۔ جنت تو ختم نہیں ہوگی، اپنی زندگی ہمیشہ کی زندگی، 5 سال کے لیے چناؤ ہوتا ہے، کوئی سردار، کوئی 10، کوئی بادشاہ بنتے ہیں تو موت تک چلو، آخر موت تو توڑ ہی دے گی، لیکن حسن و حسین وہاں کے سردار ہیں جہاں نہ موت ہے، نہ غم ہے، نہ رات ہے، نہ دکھ ہے، نہ نیند ہے، نہ ہی اس کا کوئی اختتام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ساری امتوں کے سردار، پچھلی ساری امتیں بھی۔ ایک بات سمجھ نہیں کی ہے، بہت سارے لوگ بیچارے غلط فہمی میں آ جاتے ہیں، خواتین بھی سنیں، آج کل لوگ بہت ساری ایسی باتیں پھیلاتے ہیں، دور فتنہ حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت، تو بالکل چوتھا خلیفہ ہونا آپ کا اس بات کے لیے نہیں ہے کہ آپ کے اندر پہلے کی صلاحیت نہیں تھی، یہ غلط فہمی نہیں پھیلانی چاہیے، نہیں اس میں متاثر ہونا چاہیے۔ حکمتیں ہیں بہت ساری، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو سمجھ میں آتا گیا کہ کیوں پہلا کس کو، دوسرا تیسرا چوتھا کیوں۔ ایک تو بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ پہلی خلافت پر تشریف فرما ہوتے تو بادشاہیت شروع ہوتی یا خلافت شروع ہوتی؟ ملوکیت، بادشاہیت شروع ہوتی۔ بادشاہیت یہ ہوتی ہے کہ خاندان کا فرد بعد میں خلیفہ بن جائے، وارث بن جائے، تو یہ ملوکیت ہے، بادشاہیت۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری ہی میں اعلان فرمایا کہ میرے بعد خلافت ہوگی اور 30 سال تک ہو۔ کیا ہوگی؟ خلافت ہوگی اور 30 سال۔ ایک یہ بتایا کہ میرے پاس ملوکیت نہیں ہے، بادشاہیت نہیں ہے، اور دوسرا یہ بتایا کہ وہ میری جو خلافت ہے وہ بھی ہمیشہ نہیں ہے، بعد میں آنے والوں کو بھی اس میں شامل نہ کرو، وہ 30 سال ہے۔ اس کی ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا، دین کی تدوین ساری اسی دور میں ہو گئی، بنیاد بن گئی، سیٹو بھرے گئے، دیواریں کھڑی ہو گئی، چھت ڈل گئی، سارا کام مضبوط ہو گیا، اسی کے لیے خلافت قائم ہوئی منہج نبوت پر۔ اب بعد میں امت کے حوالے کر دیا گیا کہ اب آپ نے اپنی ذمہ داری نبھاؤ، جس کی جو ذمہ داری ہے، نقب زنی کرے گا تو نقب زن چور کہلائے گا، حفاظت کرے گا تو چوکیدار کہلائے گا۔ تو پہلے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اس لیے مقرر نہیں کیے جا سکے کہ اگر ایسا ہوتا تو ملوکیت ہو جاتی، اور حضور تو خلافت فرما رہے تھے، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ کے خاندان کے علاوہ کوئی شخص ایسا ہو جو امامت و خلافت پر بیٹھے۔ بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ اگر آپ چوتھے خلیفہ بنے، دوسرے بنتے، تیسرے بنتے، چوتھے کیوں بنے؟ تو چوتھے اسی لیے بنے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کہ اگر آپ دوسرے خلیفہ بنتے تو تیسرے خلیفہ کی خلافت دوسرے خلیفہ کے خلافت کو ختم کرتی ہے، تیسری شروع ہوتی ہے۔ چوتھے بنے کہ آپ کے بعد خلافت نہیں ہے تو آپ کی خلافت گویا کہ ہمیشہ، جیسے اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو آخری نبی بنایا تاکہ کوئی اور نبی آ کر میرے نبی کی نبوت کو منسوخ نہ کرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند فرمایا کہ آپ کا پیارا آخری خلیفہ بنے کہ اس کی خلافت ختم ہی نہ ہو، فیضان خلافت ہمیشہ جاری رہے۔
دنیا میں کوئی مجدد آئے گا، ولی آئے گا، غوث قطب ابدال آئیں گے، ولایت کا جتنا نظام چلے گا، ائمہ اظہار آئیں گے، امامت کا جتنا نظام چلے گا، وہ سارا خلافت مرتضیٰ کا فیضان ہے۔ سب خلاف، آخر میں پھر امام مہدی برکت، آخری مجدد بھی وہی، آخری غوث بھی وہی، آخری ولی بھی وہی، آخری امام بھی وہی، آخری خلیفہ راشد بھی وہی، سب کچھ مکمل۔ امام حسن مجتبیٰ آپ پہلے غوث الورا اور ائمہ اطہار میں دوسرے امام، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے جانشین، آپ کے وارث، حضور کے جانشین اور ساری امت کی سردار، یہاں کے بھی سردار، وہاں کے بھی سردار۔ اور یہ بھی حیرت کی بات ہے، آپ بڑے حیران ہوں گے یہ بات سن کر، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی پیغمبر نے اپنی امت کے کسی بڑے سے بڑے کو سرداری کا یہ ایوارڈ کسی کو نہیں دیا ہے۔ یہ فقط حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اور صرف حضرت امام حسن و حسین کے لیے کیا، کسی کے لیے نہیں یہ کہا۔ بھائی محبت میں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ محبت میں ایسے ہی، تو محبت کی بات ہوتی تو اور انبیاء بھی اپنے خلفاء کو، اپنے محبت کرنے والے بڑے بڑے اولیاء گزرے، کسی کے ساتھ یہ محبت فرمائے، لیکن حضور نے یہ چنا ہے، تو یہ چناؤ ہے اور یہ تخصیص ہے اور یہ ایوارڈ ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسن مجتبیٰ کیسا اللہ تعالیٰ نے مقام دیا، وہ صرف حضور کے جانشین ہی نہیں ہے، کوئی ان کی جانشینی اور آپ کی خلافت اور آپ کی نیابت کو مانے یا نہ مانے، اللہ نے ان پہ نیابت اور جانشینی اتنی ظاہر کر دی کہ ظاہر میں بھی شکل و صورت حضور جیسے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب امام حسن کو دیکھتا ہوں میری آنکھیں بھر جاتی ہیں، کیونکہ مجھے حضور یاد آتے ہیں، بالکل حضور کے مشابہ۔ صحابہ کرام تو ان کے جسم کے اعضاء کو بھی دیکھتے، ناپتے، ہاتھ لگاتے، بالکل کوئی ذرا فرق نہ پاتے تھا۔ اللہ اکبر۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا جسم کا ایک آدھا حصہ یعنی پاؤں اور چلنا، ڈال، آزاد، وہ حضور کی طرح۔ تو عاشقوں نے بڑی پیاری بات کی ہے، انہوں نے کہا اب سمجھ میں آیا کہ حضور کا سایہ کیوں نہیں تھا۔ حضور کا شکل لے دی، ایک آدھا حسن بنا دیا، آدھا حسین بنا دیا۔ سایہ مصطفیٰ کا نام ہے حسن مجتبیٰ، حسین مجتبیٰ۔ تو سایہ بندے کا ہم شکل ہوتا ہے، بہو بندے کی طرح ہوتا ہے، اتنا ہی قد، اتنا ہی بہت، اتنی چال چلن، اتنی ڈانس، ذرا اس لیے کہتے ہیں کہ جسم کے اندر انتڑیاں اور پھیپھڑے ٹکڑے ہوتے رہے اور انتہائی تکلیف و درد والوں۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ کیسی عجیب بات تھی کہ محرم کی 7 تاریخ تھی تو ایک نواسے پہ پانی بند کر دیا گیا، اور سفر کی 7 تاریخ تھی تو ایک نواسے کو پانی پلا دیا گیا۔ ایک پہ پانی بند کر کے شہادت کا راستہ بنایا، ظلم شروع کیا۔ ایک کو اسی تاریخ 7 سفر کی 7 تاریخ کو پانی پلا کر ان پر ظلم کا دروازہ کھولا گیا۔ استغفر اللہ العظیم ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
کیسا دور ہوگا. کیا آج کربلا کے واقعے میں بھی لوگ شک پیدا کر رہے ہیں کس کس بات کو چھپائیں گے اور چبائیں گے. امام حسن کا جنازہ تھا. مدینہ میں کوئی یہودی نہیں تھا, کوئی عیسائی نہیں تھا, سب کلمہ گو تھے. ایک گروہ باغی ہو گیا تھا کہ جنازہ حسن مجتبی سید الامہ کا جنازہ اور اس پر تیروں کی بارش تھی. دفن کرتے وقت تک آپ کے جسم سے چبھے ہوئے تیروں کو نکالا جا رہا تھا. اللہ اکبر. تو کربلا سے پہلے ایک کربلا واقع ہو گئی, اختلاف ہوا ہے. لوگ جو حضرت امام حسین کے واقع شہادت اور اس پورے واقعے کو بلانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ امام حسن کا کیا یاد کریں گے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا یومی بہت کم منایا جاتا ہے, ذکر ہی کم کیا جاتا ہے. بہرحال ایک بات تو طے ہے کہ یہاں کے بھی وہاں کے بھی سردار وہی ہیں. میں نے ایک ایسے عالم کو دیکھا کہ جس کا مطبع فکر دوسرا ہے, بڑا سخت مطبع فکر, وہ کسی کو نہیں مانتا. لیکن ایک بات ایسی آئی کہ کربلا اور امام حسن سے, تو اس نے کہا کہ یار مسلک اور مطبع فکر اپنی جگہ بجا ہے, لیکن ایک بات ہے کہ مجھے قیامت کے دن منہ حسن و حسین کو دکھانا, جنت کی اجازت تو ان کی بارگاہ چلے جائے. یہ تو رسول اللہ اعلان فرما گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بیٹے کوئی بات نہیں, کچھ نہیں کہے گی, کچھ نہیں کہے گی. وہ وجد میں سردار دنیا میں بنے لاکھوں ہے ہاشمی, سردار جنت میں حسن ہے یا حسین ہے. سردار جنت میں حسن ہے یا حسین ہے. اہل نظر سے پوچھئے کہ کیا حسین ہے. اہل نظر سے پوچھئے کہ کیا حسین ہے. قربان لاکھوں جانے ہو اس خاک پاک پر, جس کے مقدس ذروں پر گزرا حسین ہے. جس کے مقدس ذروں پر گزرا حسین ہے. اہل نظر سے پوچھئے کہ کیا حسین ہے. یہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. آپ غور کریں ذرا, میں ایک بات بڑی پیاری دے رہا ہوں کہ زبان چلانے والے اور ہوتے ہیں, نظر چلانے والے اور ہوتے ہیں. میں بھی زبان چلانے والوں میں سے ہوں, لیکن زبان چلانے والے اور, ان کی زبانیں چلتی, نظر چلانے والے لوگ اور ہیں. اہل زبان کیا تمہیں بتلائیں گے بھلا, اس کے تو دیکھ رہے ہو کہ صبح زبان کچھ ہے, شام کو کچھ ہو رہی ہے. اہل زبان کیا تمہیں بتلائیں گے بلا, اہل نظر سے پوچھئے کہ کیا حسین ہے. اہل نظر سے پوچھئے کہ کیا حسین ہے. بات جس کو سمجھ میں آئی ہے وہی بولے. نہیں میں اور سمجھاؤں گا. دیکھیے جس بات کو آپ نے آنکھ سے دیکھا نہیں ہے تو اس میں آپ بدل سکتے ہیں. آپ کی معلومات ابھی کچھ ہے, تھوڑی دیر میں کچھ اور ہو جائے گی. جو آپ پہلے بول رہے تھے وہ آپ
بدل کے کچھ اور بولیں گے کہ نہیں یار میری تحقیق اب یہ ہے، مجھے یہ پتہ چلا ہے۔ زبان چلانے والا معلومات پہ چلا رہا ہوتا ہے، جیسے جیسے معلومات بدلتی جائیں گی وہ اس کی زبان بولو نا یار، ایسی ہے بھائی، اندھیرے میں نہیں رہنا۔ لیکن آنکھوں سے کوئی دیکھ لے پھر جب کوئی چیز آپ آنکھوں سے دیکھ لیں، اب معلومات میں تبدیلی ہو، خبریں بدلیں، کتابیں بدلیں، صفحے بدلیں، آپ کے یقین میں تبدیلی، آپ کے بیان میں تبدیلی، ذہان میں، خیال میں، یقین و عرفان میں کوئی چیز نہیں، آپ دیکھ چکے ہیں نا۔ تو یہ فرق ہے اہل زبان اور اہل نظر۔ اس لیے اہل بیت اطہار کا پتہ تو اہل زبان نہیں بتلا سکتے، وہ ہر زمانے میں بدل گئی زبان، وہ اہل نظر بتا سکتے ہیں جنہوں نے دیکھا ہوا۔ اہل زبان کیا تمہیں بتلائیں گے بھلا، اہل نظر سے پوچھئے کہ کیا حسین ہے، اہل نظر سے پوچھئے کہ کیا حسین ہے، مانگی رسول پاک نے رب سے ہے یہ دعا، اپنا بنا لے اس کو تو جس کا حسین صاحب قبلہ فرمایا کرتے کہ ایک دفعہ ایک دکان پہ دو بابے آپس میں لڑ پڑے، وہ زبان والے تھے، لڑ پڑے کہ نہیں یزید بھی درست ہے، ٹھیک ہے، اور حسین بھی ٹھیک ہے، وہ بھی درست ہے، لیکن بہرحال یزید کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بحث ہو رہی ہے، یزید کے فضائل بیان کر رہا ہے، ایک امام حسین کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ تو فرمایا کرتے کہ ایک چھوٹے سے بچے نے کیا خوبصورت فیصلہ کیا، اس نے کہا چھوڑو تم اپنی اپنی باتیں، اس کی بات کرو جو حضور کے دل میں بستا تھا، تم ہی بتاؤ حضور کے دل میں کون تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کا واسطہ ہے، یہ دور فتن ہے، یہ اور بھی فتنے اور خیالات سننے کو شاید آئیں، اللہ محفوظ فرمائے، لیکن بات یہی سوچتے رہنا ہے کہ حضور کے دل پہ کون بستا، اس کا تقابل اور اس کی کوئی بات، اللہ اکبر، اس پہ کوئی دیکھ لینے کے بعد دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، دیکھ لینے کے بعد دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اللہ کا اور اس کے رسول کا جو فرمان ہے وہ دیکھ لینے کی طرح ہے۔ اپنے دیکھنے میں تو دھوکہ ہو سکتا ہے، اللہ رسول کے کہے میں نہیں ہوتا۔ اتنی بڑی بات حضور فرما رہے ہیں، یا اللہ ان دونوں سے محبت فرما، اور جو ان دونوں سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما۔ اب بھی کوئی باقی رہے گی بات، آنکھ دیکھنے سے بھی زیادہ یقینی بات حضور فرما دیں۔ مانگی رسول پاک نے رب سے ہے یہ دعا، اپنا بنا لے اس کو تو جس کا حسین ہے، پھر اہل نظر سے پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ اور ایک بات کہوں، آپ امام حسین کے فضائل بہت سنتے ہیں اور ان کا ذکر بہت ہوتا ہے، جب حسین ایسا ہے تو حسن کیسا ہوگا؟ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حسن حسین سے افضل ہیں۔ ان کی امامت 6 مہینے پہلے سے شروع ہوئی، خلافت 3 مہینے پہلے سے شروع ہوئی، وہ بڑے ہیں، حضور کے جسم اقدس
اور آپ کے سینے پہ 6 مہینے پہلے سے کھیلنے لگے ہیں وہ. ارے جن کے نام ہی حسن ہو وہ کتنے حسن ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضور نے تو کچھ اور نام چنے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام ہے شبر اور شبیر. تو آپ نے اس نسبت سے اپنے آبا و اجداد کے نام چنے. امام حسن کا نام شبر رکھا, امام حسین کا نام شبیر رکھا. حضرت مولا علی نے اور نام چنے تھے. اللہ اکبر. سیدہ پاک نے اور کوئی سوچے تھے. حضور نے جب رکھے تو انہوں نے اپنی کتابیں بند کر دی کہ جو حضور نے رکھے بڑوں نے رکھ لی. اب حضور نے رکھے تو اللہ کا حکم آیا, اے حبیب آپ نے جو نام رکھے رکھے, لیکن ہم نے تو پہلے سے رکھے ہوئے. یہ نام آسمانی ہے, حسن اور حسین. اور اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ ہے مسند امام احمد بن حنبل میں پوری حدیث ہے. جبریل حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ سلام ارشاد فرماتا ہے اور فرما رہا ہے اے حبیب مکرم, ہم نے تو جنت میں 2 پلر بنائے ہیں جن پلروں کی روشنی سے ساری جنت روشن ہوتی. ان میں ان پلروں کا ایک کا نام حسن ہے, ایک کا حسین رکھا ہے. یہ نام ان کے ہم نے وہاں چھپائے ہوئے. اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی انسان کا نام حسن نہیں ہے, حسین نہیں ہے. کسی کے دماغ میں نہیں آئی, اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا. نہ کسی کا نام حسن ہے, نہ کسی کا نام حسین ہے, نہ کسی کا نام علی ہے, نہ کسی کا نام محمد ہے. ایسے چھپائے ہوئے نام. اللہ اکبر اللہ اکبر.